اے رحمت رمضان، اے رحمت رمضان۔ ناظرین کرام، رحمت رمضان افطار نشریات میں آپ کا ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے۔ وقت ہوا ہے ہمارے اس سیگمنٹ کا کہ الحمدللہ اس سیگمنٹ کی برکت سے کئی لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں۔ وہ جو بے سکونی کا معاملہ تھا اور جو باطنی امراض تھے اور کچھ بیماریاں ایسی کہ کئی ڈاکٹر سے علاج کروایا مگر اس طرح افاقہ نہیں ہو رہا تھا، مگر جب سے یہ وظائف پڑھنا شروع کیے مسائل الحمدللہ حل ہو گئے۔ تو قطعاً یہاں سے یہ پیغام کبھی بھی نہیں دیا جاتا کہ آپ ڈاکٹری علاج کو روک دیں، کبھی بھی یہ بات یہاں سے نہیں کی گئی، نہ کی جائے گی، وہ آپ جاری رکھیں، مگر یہ وظائف الحمدللہ اس کو بھی شروع کریں اور دیکھیں اللہ کے کلام میں کیسی طاقت ہے اور کیسی برکت ہے۔ الحمدللہ رحمت رمضان وظائف کا یہ جو سیگمنٹ ہے بہت خوبصورت، بہت زیادہ پسند کیا جا رہا ہے اور امت کو بہت فائدہ ہو رہا ہے۔ اور ہمارے درمیان تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا مفتی غلام دستگیر قادری صاحب، ماشاءاللہ پورے یقین کے ساتھ جب آپ وظیفہ ہمیں قرآنی وظیفہ اور اللہ کے ناموں پر مشتمل وظیفہ مخصوص تعداد میں پڑھنے کے حوالے جب بتاتے ہیں، الحمدللہ پڑھنے والے پڑھ کر ہمیں بتاتے ہیں کہ الحمدللہ بہت کرم ہو گیا اور کرم ہی کرم ہو گیا اور ہمیں اس مسئلے سے اس پریشانی سے نجات مل گئی ہے۔ قبلہ سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت یہ ٹونسلز جو ہو جاتے ہیں اور میں نے دیکھا ہے کہ جن کو ہو جاتے ہیں پھر کافی عرصے تک بیچارے وہ ٹونسلز کے اس مرض میں مبتلا رہتے ہیں، تو اس سے کوئی نجات کے لیے وظیفہ ارشاد فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ حافظ صاحب۔ سب سے پہلی بات میں شکریہ کہنا چاہوں گا آپ کا کہ آپ نے آغاز میں بڑی پیاری بات فرمائی۔ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی وظیفے کا ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ڈاکٹری علاج چھوڑ دیں، یہ معنی نہیں ہے۔ وسیلہ اختیار کرنا منع نہیں ہے، اللہ کے ذات پر بھی بھروسہ کیا جائے۔ اگر دیکھیں، اگر علاج یعنی علاج کرنا یہ توکل کے منافی ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کے منافی ہوتا ہے یہ بات، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ شافع روز جزا ہیں اور دافع جملہ بلا ہیں، وہ کبھی بھی علاج نہیں فرماتے۔ یعنی جن کے نام میں اللہ نے شفا رکھی ہے، ذات تو ذات اللہ نے نام میں جن کی شفا رکھی ہے، انہوں نے امت کی تعلیم کے لیے حضور نے دوائی بھی استعمال فرمائی۔ اور مبارک حدیث پاک میں آتا ہے کہ مبارک پاؤں رکھتے حضور اور حجام آ کر پچھنے لگاتا تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ حجامہ کیا جاتا ہے، سنت مبارکہ ہے۔ تو بہرحال علاج کرنا منع نہیں ہے۔ جب بھی ہم علاج کا کہتے ہیں تو بعض اوقات لوگ بولتے ہیں جیسے ہم بیمار پڑ جائیں گے، بولتے ہیں اچھا آپ بھی پیناڈول کھاتے ہیں؟ او بھائی، ہم بھی انسان ہیں، کوئی بیمار ہو سکتا ہے تو اس کو مسئلہ نہیں ہے۔ تو لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم، جیسے آپ نے کہا کہ ہم علاج کر رہے ہیں، دوائیاں لے رہے ہیں، ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ساری رپورٹس کلیئر ہیں، لیکن بیماری ختم نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، ٹونسلز کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا، یہ گلے میں سائڈ میں ہمارے غدود پک جاتے ہیں اور یہ بعض اوقات اتنا درد کرتے ہیں کہ کھانا تو کھانا، پانی نہیں پیا جاتا انسان سے، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی بھی مشکل ہو رہی ہوتی ہے، پانی بھی مشکل ہوتی ہے، اور یہ بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بولنے میں تکلیف ہوتی ہے، صبح اٹھتے تو پورا گلا پیک ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر بولتے ہیں اس کا آخری حل یہ ہے کہ آپ آپریشن کروا لیں۔ تو جو آپریشن کروانا چاہے بالکل کروائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں ان آپریشن کروانے سے والے سے کہوں گا کہ پہلے ایک مرتبہ یہ وظیفہ جو میں بتا رہا ہوں یہ بھی کر لیں۔ اللہ نے چاہا انشاءاللہ صرف 3 سے 4 دن کے اندر فرق آنا شروع ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنا ہے، بالکل۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے، کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تانبے کی پتری لے لیتا، جیسے لوہا ایک دھات ہے، سونا ایک دھات ہے، چاندی ایک دھات ہے، اسی طرح ایک دھات ہوتی ہے تانبا۔ یہ جو پرانے برتن بیچتے ہیں ان کے پاس آرام سے مل جاتا ہے۔ تانبے کی پتری لے لیں تو تقریباً 3 انچ کی ہو، اتنی بڑی بس کافی ہے، پاکستان میں 100-150 روپے کی مل جائے گی نارملی۔ تو تانبے کی ایک پتری لے لیں اور اس پتری پر سورۃ الانعام کے آیت نمبر 45 آیت، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ٹھیک ہے، اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ تانبے کی پتری سامنے رکھ لی اور ایک گلاس پانی رکھ لیا، اور آپ نے اس آیت کو، آیت نمبر 45 کو 121 مرتبہ پڑھنا ہے، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پھر تانبے کی پتری پر دونوں طرف دم کرنا ہے، صحیح، آگے اور پیچھے 121 مرتبہ پڑھ کے، اور پانی پہ دم کرنا ہے۔ پانی تو پی لینا ہے آپ نے، اور تانبے کی پتری کو جہاں ٹانسلز ہے نا، یہاں پر ٹچ کرنا ہے،
کاٹنا نہیں ہے, چبونا نہیں ہے, بالکل صحیح. مارنا نہیں ہے, کچھ نہیں کرنا ہے, نہ رگڑنا ہے, صحیح. صرف ٹچ کرنا ہے آپ کو بہت گلے اچھا. سے جہاں پر ٹونسلز ہیں, دونوں طرف ٹچ کریں اور ایک ایک مرتبہ 2 مرتبہ ٹچ کر لیں دونوں طرف, اور اس کے بعد دوپہر کو پھر عمل کریں اور رات کو, یعنی کم از کم 3 ٹائم کریں, یا ہر نماز کے بعد کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے. لیکن اگر ٹائم نہیں ملتا تو کم سے کم 3 ٹائم یا 2 ٹائم کریں. اللہ نے چاہا انشاءاللہ ٹونسلز بیٹھنا شروع ہو جائیں گے اور گلا بالکل نارمل ہو جائے گا. کیا کہنے, سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ. تو نعت خانوں کا بھی گلا کبھی کبھی بیٹھا ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ عمل بہترین نہیں, وہ ہوگا. ٹونسل کا شاید مسئلہ نہیں ہوتا ہے, اصل میں وہ جو ووکل ہوتا ہے نا اس کے اندر سوجن آ جاتی ہے. یہ خاص ٹونسلز کے لیے ہے. یہ ٹونسلز کے لیے ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اس کے لیے پھر ہم الگ سے رجوع کریں گے مفتی صاحب سے, تاکہ نعت خواں بھی ہمارے کبھی کبھی بہت محفلوں کی زیادہ مطلب دی ہوئی ہوتی ہیں, شیڈول بڑا وہ کہتے ہیں نا ٹائٹ ہوتا ہے, تو اس صورت میں پھر گلا بعض اوقات بیٹھ جاتا ہے. جی اچھا مفتی صاحب, یہ ارشاد فرمائے گا کہ سوڈیم, کیلشیم اور وٹامنس کی کمی یا زیادتی, تو اس حوالے سے کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں تاکہ اس میں اعتدال رہے. ہاں بالکل, سوڈیم جب بڑھ جاتا ہے تو بہت سارے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سوڈیم یعنی نمک, اللہ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا ہے نا, اور دیکھیں رب کی قدرت ہے کہ ہر چیز کو ایک بیلنس میں رکھا ہے. واہ واہ, یہ رب کی جس کا جیسا استعمال تھا ویسا رکھا ہے. اب آپ دیکھیں ہم جتنا کھانے کے اندر آئل ڈالتے ہیں اتنا نمک نہیں ڈالتے ہیں, اور جتنا پانی ڈالتے ہیں اتنا آئل نہیں ڈالتے ہیں. واہ واہ. تو رب العالمین نے بھی انسان کی باڈی کے اندر یہ سوڈیم, کیلشیم اور وائٹامنس وغیرہ رکھے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات یہ بڑھ جاتے ہیں, کم ہو جاتے ہیں, اور یہ دوائیوں سے بھی فرق نہیں آ رہا ہوتا ہے. اچھا, اس مطلب سوڈیم, کیلشیم, وائٹامنس, یہ تینوں چاروں جو ہیں ان کے لیے ایک ہی وظیفہ ہے. صحیح, بس ایک ہی وظیفہ ہے واہ اور ایک ہی طریقہ ہے, چاہے سوڈیم کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے, واہ واہ واہ. چاہے چاہے کیلشیم بڑھ جائے یا زیادہ ہو جائے, کہ زیادہ کیلشیم بھی خطرناک ہے, وائٹامنس وغیرہ کم ہو جاتے ہیں. اور یہ عام طور پر کیلشیم اور وائٹامنس کی جو بیماری ہوتی ہے خواتین میں بہت زیادہ ہے. جی ٹھیک ہے. اسی طرح بچوں کو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بچے کو بار بار بخار آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 دن دوائی پلائی پھر بخار آ گیا. اچھا, ایک تو ہوتا ہے سینے کی خرابی سے بخار آ رہا ہے, یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. لیکن بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں کہ سینہ بھی صحیح ہے, کوئی نزلہ بھی نہیں ہے, زکام بھی نہیں ہے بچے کو, لیکن 4 دن دوائی پیتا ہے, 2 ہفتے صحیح رہتے پھر بخار آ جاتا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی وائٹامنس کا جو ہے نا اس کو انجیکشن لگواؤ, کیلشیم کا انجیکشن لگواؤ بچے کو, اور بھی بخار ختم ہو جاتا ہے. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ بچے کو مسئلہ ہو رہا ہے وائٹامنس کا یا کیلشیم کا, کیونکہ کیلشیم کم ہوگا تو ہڈیاں بھری ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو خیر ڈاکٹر زیادہ بہتر بتائیں گے, کیونکہ میری فیلڈ نہیں ہے تو میں اس میں ہو سکتا ہے غلطی کر دوں. لیکن میں جتنا بول رہا ہوں میں پورا ڈاکٹر سے باقاعدہ بات کر کے بول رہا ہوں یہ باتیں. پھر بھی غلطی کا امکان ہے کیونکہ فیلڈ نہیں ہے ہماری. ٹھیک ہے نا, ہماری فیلڈ وظائف کی ہے, ہماری فیلڈ درس قرآن کی ہے اور شریعت مطہرہ کے مسائل کی. ماشاءاللہ. تو میں یہ بات کرتا ہوں. تو آپ نے کرنا کیا ہے, کرنا یہ ہے کہ نمک جو آپ کھاتے ہیں نا اس کو ایک پلیٹ میں پھیلا لیں. ٹھیک ہے. اب انگلی سے کوئی انک نہیں لگانا ہے, کوئی مطلب روشنائی کچھ نہیں لگانی ہے. حروف مقطعات میں سے ایک حروف ہے کاف ہا یا عین صاد, اسکرین پہ لکھا آ رہا ہوگا, کاف ہا یا عین صاد. یہ صرف انگلی سے لکھ دیں, پھر اس نمک کو آپ سمیٹ کر بند کر کے رکھ دیں. اب وہ نمک کرنا کیا ہے, اس نمک کو سالن میں ڈالنا. لیکن ایک کام اور کرنا ہے, دن میں 2 ٹائم 125 مرتبہ کاف ہا یا عین صاد پڑھنا ہے. کاف ہا یا عین صاد 1, کاف ہا یا عین صاد 2, کاف ہا یا عین صاد 3, اس طرح 125 مرتبہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور 3 ٹائم اسی نمک پہ دم کرنا ہے جس پہ آپ نے انگلی سے لکھا تھا. اب وہ برنی کے اندر ہے, ڈبی میں, اس کو دم کرتے رہیں, وہی کھانے میں استعمال کریں. چھوٹا بچہ ہے تو ہلکا سا اس کو چٹا دیں. 1 ہفتے میں ٹیسٹ کرائیں, انشاءاللہ سب کلیئر ہو چکا ہوگا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یعنی کہ زیادتی ہو یا کمی ہو دونوں کو پورا کر دے گا یہ وظیفہ. سبحان اللہ. یہ اللہ کے نام کی برکت خاص. واہ واہ مفتی صاحب, واہ سبحان اللہ. اچھا حضرت, یہ ہاتھ پاؤں جو سن ہو جاتے ہیں, کچھ لوگوں کے تو بہت زیادہ سن ہو جاتے ہیں. ابھی بیٹھے ہی تھے, تھوڑی دیر بعد تو پھر ہاتھ ایک دم سن ہو گئے پاؤں, اور کافی دیر تک وہیں کھڑے ہو کر پہلے سن ٹھیک ہو جائے پھر آگے بڑھیں. تو یہ جو ایک بیماری یا ایک اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے, تو اس سے شفا کے لیے کوئی وظیفہ؟ قبلہ دیکھیں, میری کوشش ہوتی ہے کہ میں پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں پہلو ذکر کروں. بالکل صحیح. ہاتھ پاؤں سن ہو جانا کئی اعتبار سے ہوتا ہے. یعنی ان میں بنیادی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ بعض اوقات بلڈ کی کمی ہو جاتی ہے, خون کی کمی سے ہاتھ پاؤں سن ہو رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے تو پھر آپ کو خون
کا علاج کروانا پڑے گا کہ خون بڑھے, اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اگر بلڈ آپ کو چڑھانا پڑے گا تو آپ کو چڑھوانا بھی پڑے گا, اس کے وظائف الگ ہیں. ٹھیک ہے, وہ ہم پہلے بھی شاید ذکر کر چکے ہیں کئی مرتبہ. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہاتھ پاؤں جو سن ہوتے ہیں وہ کولیسٹرول کی زیادتی سے بھی ہو جاتے ہیں. صحیح. اس سے بھی ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں, یعنی بیٹھے تھوڑی دیر میں پیر سن ہو گیا, ایسے رات کو لیٹ ٹیک لگا کے سوئے تو پورا ہاتھ سن ہو گیا, تو یہ کولیسٹرول بڑھ رہا, تو پھر آپ کو کولیسٹرول کا علاج کرانا پڑے گا, اس کے بعد وظائف الگ ہے. لیکن نہ کولیسٹرول ہے, نہ خون کی کمی ہے, نہ کوئی اور مسئلہ ہے, لیکن پھر بھی ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں. صبح اٹھے تو ہاتھ پورا جسم سن ہو رہا ہے, چاہے روحانی مسئلہ ہو چاہے بیماری ہو. یعنی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں بظاہر کوئی رپورٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے, لیکن پھر بھی آپ پاؤں سن ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک وظیفہ ہے, اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے, کوئی تعداد نہیں ہے, کوئی وقت نہیں ہے, کوئی شرط نہیں ہے. بے وضو پڑھے, پاکی میں پڑھے, ناپاکی میں پڑھے, ہر طرح پڑھ سکتے ہیں. بس یہ چلتے پھرتے جب جب یاد آئے, جیسے خواتین گھر میں کام کر رہی ہیں, مرد حضرات اپنی جاب پر ہے, جب جب ٹائم ملے 5, 10, 15, 20 مرتبہ پڑھ لیں. کیا پڑھ لیں؟ یا اللہ تعالیٰ کے 3 نام ہیں, یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو. تینوں پہ ضمہ پڑھنا ہے, پیش پڑھنا ہے. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو. یہ چلتے پھرتے یہ ہو گیا 1. یا اللہ ہو, یا رحمان ہو, یا رحیم ہو 2. یا اللہ یا رحمان یا رحیم 3. اس طرح چلتے پھرتے جب جب یاد آئے پڑھتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے, ابھی پچھلے دنوں میرے ساتھ ہی مسئلہ ہوا تھا, ایک دم ہاتھ سن ہو جاتا تھا بیٹھے بیٹھے. پھر میں نے جب یہ وظیفہ پڑھا الحمدللہ, دوسرے دن ہی اللہ نے شفا عطا فرمائی, اس کے بعد دوبارہ ہوا ہی نہیں. تو ابھی آپ جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ آج سے شروع کریں, کل افطار آئے گی انشاءاللہ یہ شفا مل چکی ہوگی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. حضرت یہ اعصابی کمزوری یا پٹھوں کی کمزوری عام مرض ہوتا جا رہا ہے, تو اس سے شفا کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. اعصابی کمزوری, پٹھوں کی کمزوری, دیکھیں میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم حقیقت پر مبنی باتیں کریں. جی. خواہ مخواہ کی مطلب ہر چیز عام طور پہ ہوتا ہے, لوگ بولتے ہیں بس ہمیں ہر چیز کا وظیفہ مل جائے. بلا شبہ ہر چیز کا وظیفہ ہے, لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کچھ مسائل اپنے کھڑے کیے ہوئے ہوتے ہیں. جب یا وہ ہم یا میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ قرآن نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو اہل علم سے پوچھو جو ان کی فیلڈ ہے. اب اگر آپ کو مسئلہ آ رہا ہے اعصابی کمزوری کا, تو پہلے تو آپ اسباب پہ غور کریں کہ ایسا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کو اعصابی کمزوری آ رہی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح پٹھے کمزور ہو رہے ہیں. لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے ڈاکٹرز کہتے ہیں ہمیں سبب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور جو ہے دوائیاں بھی لے رہے ہیں, لیکن پھر بھی کمزوری دور نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام ہیں, یا قادرو یا عزیزو. ٹھیک ہے, یا قادرو یا عزیزو, یہ 300 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کریں. اچھا, یہ پڑھنا صرف ایک ٹائم ہے, خواتین اپنے مخصوص ایام میں بھی پڑھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 2 نام, یا قادر یا عزیزو. اچھا, پڑھنا یا قادر یا عزیزو یہ ایک ہو گیا, یا قادر یا عزیزو 2, یا قادر یا عزیزو 3. اس طرح اس کو 300 مرتبہ پڑھیں اور پانی پر دم کر لیں دن کے اندر. واہ. ٹھیک ہے, اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ اس کے اندر شہد کا 1 چمچ بھی ملا لیں. اب وہ پورا دن پانی استعمال کریں, 7 دن اس طرح کریں, بلکہ پہلے دن ہی اللہ نے چاہا انشاءاللہ پہلے دن سے ہی افاقہ آنا شروع ہو جائے گا. پٹھوں کی کمزوری, کیونکہ پٹھوں کی کمزوری ہو جائے نا حضرت تو یہ مسلز کٹ جاتے ہیں, اور بعض کا ڈاکٹرز جو ہے نا آپریشن سجیسٹ کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ آپ عمل کر کے دیکھیں, اللہ نے چاہا انشاءاللہ دوسرے ہی دن سے اگلے ہی دن سے فرق آنا شروع ہو جائے گا, اور اعصابی کمزوری انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. حضرت یہ سروائیکل کا درد ہوتا ہے, ہاں, اس سے نجات کا کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں. بڑا یہ بہت ظالم ہوتا ہے. میں نے باقاعدہ ڈاکٹر سے پوچھا ہے سروائیکل کے بارے میں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے یہ جو گردن کے پیچھے کی نسیں ہیں نا, یہ بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں, ان میں خون کی روانی متاثر ہوتی ہے. اچھا, پھر بعد یہ جو اس کا اسٹیپس ہوتے ہیں نا, جی, فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ یہ درد نیچے کی طرف اترنا شروع ہوتا ہے. نیچے سے مراد آپ کے ہاتھ کی طرف اترے گا, دائیں اور بائیں ہاتھ کی طرف, اور یہاں مستقل یہ کندھے بھاری رہیں گے, اور یہ درد یہاں سے اترتے ہوئے پیچھے کی طرف جائے گا, اور شدت کا درد ہوتا ہے. اچھا, یہ اس کا فرسٹ اسٹیپ ہوتا ہے. سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ یہ درد یہاں تو ہوتا ہے, پھر یہ اوپر چڑھنا شروع ہو جاتا ہے, سر کی طرف جاتا ہے. اچھا, اور اس سروائیکل کی وجہ سے بعض کا یعنی کافی لوگ ہیں بولتے ہیں ہم دودھ بھی پیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں, سب کچھ کھاتے ہیں, لیکن ہر وقت چکر آتے رہتے ہیں. جی جی, ایسے ہوتے ہیں لوگ. اچھا, ہمیں کوئی بیماری بھی نہیں ہے, ٹیسٹ کرا, ڈاکٹر بولتے کچھ بھی نہیں ہے, خون کی کمی بھی نہیں ہے, نیند بھی پوری ہے,
لیکن ہمیں چکر آتے رہتے ہیں، تو یہ سروائکل کی وجہ سے چکر بھی آتے ہیں، متلی بھی ہوتی ہے. تو بہرحال یہ جب سب اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہوتا ہے دماغ کی جانب، تو بعض اوقات یہ دماغ کی نسوں کو ڈیمیج بھی کر سکتا ہے. اچھا جی حضرت بہت خطرناک ہے. اور قبلہ جو میں وظیفہ بتا رہا ہوں نا، 1 2 نہیں 20 مریضوں کو دیا ہے الحمدللہ رب العالمین. کسی ایک نے، یعنی جس کو سروائکل تھا، واقعی سروائکل، کسی ایک نے بھی آ کر یہ نہیں کہا کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا. اچھا واہ 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 اور بہت آسان وظیفہ ہے. واہ. اس کو پاکی ناپاکی دونوں طرح کیا جا سکتا ہے اور بہت آسان ہے. بالکل میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وظائف وہ ذکر کریں کہ جس میں آسانی ہو لوگوں کو، ماشاء اللہ. اور مشکل نہ ہو، ٹائم کم ہو اور فائدہ بڑا ہو. کیا بات کیا ہے؟ بات. تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ زیتون کا تیل لے لیں، سب سے افضل و اعلیٰ. میں زیتون کا تیل زیادہ جو ہے کہتا ہوں، اس کی وجہ یہ کہ قرآن حدیث میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. تو اگر زیتون کا تیل بعض اوقات لوگوں کو موافق نہیں آتا ہے، ان کو جو ہے دانے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر وہ لگاتے ہیں تو اگر زیتون کا تیل موافق نہیں آتا تو پھر جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کے طبیعت کے مطابق ہے، آپ وہ آئل لے لیں. ٹھیک ہے. روزانہ 3 ٹائم پڑھنا ہے. چھوٹا سا وظیفہ ہے، صبح شام رات، ہر نماز کے بعد پڑھ دو، بہت ہی اچھا ہے. اس آئل پر دم کرنا ہے. پڑھنا کیا ہے؟ 19 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. واہ واہ بس. واہ 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 سبحان بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 19 مرتبہ پڑھیں اور تیل پہ دم کر دیں. ٹھیک ہے. 3 ٹائم دم کرنے کے بعد لگانا شروع کریں. دم روزانہ کرنا ہے. اچھا، یہ رات کو خاص طور پر یہ پیچھے پٹھوں پر اور یہ اس طرح کان کے پیچھے اور گردن پر اور گدی پر اور کندھوں پر سب جگہ ہلکا ہلکی، مطلب رگڑی نہیں کرنی ہے، ایسے ہلکے سے مساج کرنا ہے ہلکا سا. ٹھیک ہے نا. تاکہ اس سے پھر جب جیسے ہی لگا کے سوئیں گے، کیونکہ بہت زیادہ بھی نہیں لگائیں ورنہ آپ کا تکیہ خراب ہوگا، بستر خراب ہوگا، کپڑے خراب ہوں گے. تو اس کا ہلکا سا ایک، جیسے مائیں بچوں کو لگاتی ہیں نا نہلانے کے بعد، ہلکا سا معمولی سا آئل لگاتی ہیں جسم پر، تو یہ لگائیں اس طرح ہلکا سا، اور اس کے بعد جو ہے سو جائیں. حضرت انشاءاللہ 1 ہفتے میں سروائکل کا پین جڑ سے ختم ہو جائے گا. واہ واہ. اچھا، ایک بات اور کہنا جی چاہوں گا. حضور ارشاد فرمائیں. ختم ہو گیا، ہم کرتے کیا ہیں، جیسے شفا مل جاتی ہے وظیفہ اور دوائیاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ عام طور پہ ہے. ایسا ہی. جیسے طبیعت بہتر ہونا شروع ہوگی، 5 دن بولا ڈاکٹر نے اینٹی بائیوٹک کھانے کی، 3 دن کھائیں گے، 2 دن پھر وہ پرواہ نہیں ہوگی، طبیعت صحیح ہو گئی نا بھائی، اس کی میعاد پوری کریں. اب اگر یہ صحیح ہو گیا ہے، اب چاہتے کہ شفا برقرار رکھے، کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو مسئلہ ہو گیا، یہ بار بار کھڑا ہوگا. گاڑی ایک مرتبہ کام نکالے تو بار بار نکالتی ہے، اس کو مینٹین رکھنا پڑتا ہے. اسی طرح گاڑی انسان کی باڈی کو دیکھ کے بنائی گئی ہے نا، انسان کے جسم کے مطابق. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ کو کرنا کیا ہے کہ جب یہ بالکل صحیح ہو جائے نا، آپ کا پابندی کے ساتھ لگا رہے ہیں، تو پھر ہفتے میں 1 2 مرتبہ وظیفہ پڑھ لیا کریں اور آئل بھی لگا لیا کریں، تاکہ یہ دوبارہ مسئلہ کھڑا نہ ہو. بہت اچھے بہت اچھے مفتی صاحب، بہت دل سے شکریہ. آپ نے اتنے خوبصورت وظائف بتائے، یقین مانے کہ کتنوں کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.